اس تمام تر تاریخ اور اس تمام تر ماضی میں، اس تمام تر قانونی چارہ-جوئیوں میں اس نقطے کو کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں، اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب اسپیکر، یہ تو ماہر قوانین جانے کہ آج جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کی قانونی ضرورت کتنی ہے اور کتنی نہیں، یا ہے بھی اور نہیں۔ لیکن اس قسم کی جو قانون سازیاں ہیں جناب اسپیکر، اس کا ایک اپنا پس منظر بھی ہے، اس کی ماضی بھی ہے اور طویل ماضی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ صرف پاکستان میں نہیں، عالمی سطح پہ شروع ہوئی تھی، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت امریکہ بہادر خود کر رہا تھا، اور پاکستان کی مشرف گورنمنٹ نے اس اتحاد کا حصہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بدعنوانیوں کے خلاف، کرپشن کے خلاف نیب قوانین بنائے گئے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ کبھی کسی قانون دان نے یا کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے اس تمام تر تاریخ اور اس تمام تر ماضی میں، اس تمام تر قانونی چارہ-جوئیوں میں اس نقطے کو کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں، اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے، یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ اس کا نشانہ صرف پاکستانی قوم کو کس طرح بنا دیا گیا ہے، اور پھر ہماری طرح کے کچھ کمزور ممالک، ترقی پذیر ممالک، ان کے کچھ حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ قانون فلاں ملک میں ہے۔ پھر غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں کہ اسی طرح کی غلط قانون سازیوں اور عدالت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ ان عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، ان پارلیمنٹ نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص کو گرفتار کیا گیا خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر اپنے گاؤں سے 15-16 کلومیٹر دور، اور لگا دیا کہ جی اس کے گھر سے اسلحہ پکڑا گیا۔ بھائی تم گھر میں گئے نہیں ہو، تم نے 16 کلومیٹر دور اس کو پکڑا ہے، ایک دکان میں پکڑا ہے اس کو، گھر سے برآمد ہو گیا اسلحہ۔ اس طرح کی جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ہم نے وہ مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ اے پی ایس حادثے سے 1 سال پہلے ایک نوجوان کو اٹھایا گیا، 1 سال پہلے اداروں کی کسٹڈی میں تھا، اور اس جرم کی پاداش میں ان کو پھانسی دی گئی اور لٹکا دیا گیا۔ کون سا انصاف ہے ہمارے اس ملک میں؟ کس انصاف کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ کب سے شروع ہوئی، کب سے ہم سفر کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ گزشتہ 20-25 سالوں میں جو ہم نے دیکھا ہے، یہاں دہشت گردی ختم کب ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آج ایک نئی لہر آ گئی ہے؟ اس کے دہشت گردی ختم کب ہوئی ہے؟ اس کا سلسلہ کب ٹوٹا ہے؟
ہم اپنے گاؤں میں نہیں جا سکتے. میرے ملک کا ایک معزز شہری میرا مہمان تھا, میرے گھر سے نکلا, میرے گاؤں سے اسلام آباد کے لیے. گھر کے دروازے پر ان کو اطلاع دی گئی کہ روڈ جو ہے دہشت گردوں کے قبضے میں ہے, آپ نہیں جا سکتے. اور یہ 5 بجے کا ٹائم تھا, عصر کا. 2 دن کی بات ہے. کہاں ہے آپ کا رٹ؟ کہاں ہے آپ کی حکومت؟ باجوڑ میں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے؟ اور پھر ہم پبلک کو آگے کرتے ہیں, قبیلے کو کہتے ہیں آپ بات چیت کریں. بابا ان کے پاس اسلحہ ہے, میں غیر مسلح ہوں. تمام قبائل کو آپ نے غیر مسلح کر دیا ہے. ان کے پاس اپنے تحفظ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اور آپ مسلح لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں. فوج کیوں مذاکرات نہیں کرے گی؟ لا انفورسمنٹ ادارے کیوں مذاکرات نہیں کرے گی؟ پھر عوام کو آپ ان کے مقابلے میں لے آتے ہیں. پھر عوام کی بات نہیں مانی. کہاں مانتے ہیں وہ؟ لہذا اسٹریٹجی بناؤ, کوئی سلیقے سے بناؤ, کوئی طریقے سے بناؤ, اور اس پر ایک باقاعدہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلاؤ, مشورہ کرو کہ کیا صورتحال بن سکتی ہے. اس قانون سازی سے تو میں اللہ کے 99 ناموں کو گواہ بنا کر پیش کرتا ہوں کہ اس قانون سازی سے ایک ناخن برابر کوئی فائدہ نہیں. کرتے جاؤ قانون سازی, کرتے جاؤ قانون سازیاں, اور کرتے جاؤ قانون سازیاں. اس پارلیمنٹ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کی قانون سازی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک قانون بنتا ہے, دباؤ آتا ہے, آپ اس میں ترمیم کرتے ہیں. آپ نے نیب کے قانون میں ترمیم کی, اس کے بعد پتہ نہیں پھر کون کون سے راستوں سے آپ نئی قانون سازی کے ساتھ وہی کوئی چیزیں لاتے ہیں. خدا کے لیے اگر ہمارے اوپر آپ نے جبر مسلط کرنا ہے, اور آپ نے جبر کا نمائندہ بننا ہے, آپ نے جمہور کا نمائندہ نہیں بننا, تو پھر آپ ٹھیک ہے, فیصلے صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک کھولیں قانون سازی. یہ کہیں سے کرائی جا رہی ہے, کسی دباؤ کے تحت پارلیمنٹ چل رہا ہے. تو جناب اسپیکر, آپ کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کو دباؤ میں نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ سپریم ہے. اس کے سپریمیسی کو ہمیں ثابت کرنی پڑے گی, ورنہ یہ جو صورت ہے. اب کیا یہ پلان, نیشنل ایکشن پلان کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے. نیشنل ایکشن پلان, آپ اس کے متن کو پڑھیں. اوپن اجلاس میں شاید میں بات کروں تو اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, نقصانات ہوں گے. جتنا امتیازی قانون وہ پلان کی صورت میں بنایا گیا ہے, وہ قانون بھی نہیں ہے, وہ ایک ایگریمنٹ ہے, آپس کی بات ہے. ہم نے سرکاری طور پر ایگزیکٹو کے طور پر اس کو اپروو کیا ہے. اس ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تو میثاق جمہوریت بھی اپروو ہوا, اس پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ نیشنل ایکشن پلان ایک امتیازی قانون ہے. میں نے اجلاس کے دوران اس وقت بھی جب یہ پاس کیا جا رہا تھا, اس لمحے بھی میں نے اس کو مسترد کیا تھا. میں آج بھی فلور آف دی ہاؤس پر اس کو مسترد کرتا ہوں. لائے ریاست جو طاقت لائے ہمارے خلاف, ہم اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ناجائز قانون, امتیازی قانون کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. آج پھر آپ ہم پر ایک ماشاء اللہ مسلط کر رہے ہیں, آپ پھر ایک بار ہم پر ایک جبر مسلط کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ راتوں رات مسجدیں گرائی جا رہی ہیں, اسلام آباد میں گرائی جا رہی ہیں. آپ خود دہشت گردی کو دعوت دے رہے ہیں, آپ تو انتہا پسندی کو دعوت دے رہے ہیں. کبھی ہمارا ماٹو تھا, لاہور کی ایک مسجد بنی, شب بھر میں بنا دی مسجد تو ایمان کی حرارت والوں نے, اور آج شب بھر میں گرا دی مسجد. آگے نہیں کہتا, ذرا مختلف ہو جاتا ہے. جی شکریہ, جی شکریہ مولانا صاحب. کھولیں مولانا. 50 کی آپ نے لسٹ مہیا کی ہوئی ہے. مسجد جب بن جاتی ہے تو پھر وہ مسجد ہے, قیامت تک کے لیے مسجد ہے. کسی مائی کا لال اس مسجد کو نہیں گرا سکتا. ہم اپنا خون گرائیں گے لیکن مسجد کو نہیں گرنے دیں گے, اور اس کو دوبارہ تعمیر آپ پر لازم ہے. آپ نے 24 گھنٹے کا ٹائم لیا تھا, آج 1 بجے وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, ابھی تک آپ نے وہاں اینٹ نہیں رکھی. اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو فضل الرحمان ذمہ دار ہوگا. میں تو یہاں تھا بھی نہیں, یہ وقوع ہوا, لوگ اشتعال میں آئے, لوگ جمع ہو گئے, وہاں پر پہنچ گئے, نمازیں پڑھائی جا رہی ہے, اور قرآن کریم کو بھی آپ نے باہر نہیں نکالا کہ قرآن کریم کے نسخے باہر رکھ کر
آپ مسجد گرائیں، آپ کو اتنی جلدی تھی کہ قرآن کریم کو بھی زمین میں دھسا دیا گیا. کوئی شرم اور حیا ہے یا نہیں ہے؟ آپ قرآن کریم کو دفنائیں اور پھر اتنی جلدی میں وہاں پر درخت بھی کھڑے کر دیے. رات و رات درخت بھی ایسے، یہاں کوئی مسجد تھی ہی نہیں. امینڈمنٹ پہ آ جائیں پلیز. حضرت یہ مسجد ہے، یہ مسجد تھی، یہ مسجد رہے گی، اور 50 مساجد کی جو لسٹ آپ نے مہیا کی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، آپ کسی ایک مسجد کی ایک اینٹ ہلا کر رکھ دیں، پھر فضل الرحمان نہیں ہوگا. مذاق بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے. اس طرح کی حرکتیں کی جائیں گی ملک کے اندر، پھر کہیں گے جی ذرا ٹھنڈا کرو معاملے کو، ٹھنڈا کرو معاملے کو. ابھی 14 اگست آ رہا ہے، ابھی وزیر داخلہ ملک میں موجود نہیں ہے، ذرا ان کو آنے دیں. بھائی اتنا وقت آپ کو گرانے میں بھی لگا جتنا آپ ایک گھنٹے رکھنے کے لیے مانگ رہے ہیں. 3 گھنٹے میں آپ نے مسجد گرا دی، ہموار کر دی، قرآن مجید دفن کرا دیے، درخت لگوا دیے تاکہ نام و نشان مسجد کا نہ رہے. اور اب وہ ایک اینٹ رکھنے کے لیے آپ کہتے ہیں وزیر داخلہ کو آنے دو، 14 اگست گزرنے دو. حضرت یہ بات واضح ہے، جب تک پاکستان کی سرزمین پر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین پر مسجد محفوظ نہیں ہے، آپ کا یوم آزادی بیمانی ہے. جی امینڈمنٹ پہ آ جائیں مولانا صاحب. اس مذہب کے لیے، اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، شاعر دین کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اس ملک کو بنائے ہوئے ہیں، اور اسی کے لیے ہم یوم آزادی مناتے ہیں. اگر اسی دن ہمارے شاعر پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کو تباہ کیا جاتا ہے، یوم آزادی کس چیز کا؟ آپ کے اوپر ایک بڑے فکر مند انسان کی تصویر رکھی ہوئی ہے. میں پہلے یہ کر کے تو پھر آپ کو دوں گا. یہ کیا سوچے گا؟ اس کی روح کیا سوچے گی؟ جی ایمان کہاں گیا، اتحاد کہاں گیا، یقین محکم کہاں گیا؟ جی اور آزادی کا دن بنا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم تضادات کا شکار ہیں قومی سطح پر، اور ہمیں آج ہی وہاں پر وعدے کے مطابق 48 گھنٹے کے اندر، 48 گھنٹے 1 بجے پورے ہو گئے ہیں، 1 بجے پورے ہو گئے ہیں، اور ابھی تک وہاں پر اینٹ نہیں رکھی گئی. تو یہ خلاف ورزیاں یہ آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور خواہ آپ اشتعال کا ماحول پیدا کر رہے ہیں. آپ اشتعال پیدا کریں اور ہمیں کہیں کہ جی آپ کول ڈاؤن کریں، یہ نہیں ہو سکتا. شکریہ، شکریہ جی.